اس قدر یہ عجیب سوچ ہے کہ ہمیں اپنے وارث کی ضرورت ہے۔ یقیناً اولاد ایسی خواہش ہے کہ جو انسان کی زندگی کی سب سے پروقار اور خوبصورت سوچ ہوتی ہے۔ اولاد کے بغیر انسان کی زندگی بالکل ادھوری ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ چیزیں انسان کو زندگی کے اندر مل جائیں اور ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں، اگر اولاد زندگی کے اندر نہیں ہے تو اس کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز کی طرف ہم آج جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی زندگی کے اندر ہمارے جو معاشرہ ہے، تو ہمارے ہاں ایک عجیب سا کلچر فروغ پا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیٹا، میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا آج تک کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا ہے۔ یعنی آپ کے گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ اگر میل ہے یا فیمیل ہے تو اس کے اندر آپ اس کو کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں، یا ان کے اندر پیار کی جو لمٹ ہے یا پیار ہے تو یہ کیسے مختلف ہوتا ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اللہ رب العالمین نے بیٹی کی نعمت آپ کو دی ہے، یہ رحمت آ چکی ہے، تو یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ اپنی بیٹی کو اسی طرح کا پیار دیں جس طرح سے آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو۔ پھر ایک جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے یا پروان چڑھی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس ساری چیز کی ایک بیس، اور وہ بیس کیا ہے کہ ہم بیٹی کو چھوڑ کے تمنا کرتے ہیں کہ بیٹا ہو، وہ محض اس لیے کہ وہ ہمارے گھر کو سنبھالے، اور ہماری پراپرٹیز کو، ہمارے بزنس کو، اور ہماری جو ایسٹس ہم نے اپنی زندگی کے اندر جمع کیے ہیں، کلیکشن کی ہے ہماری، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کا مالک کوئی بنے۔ تو کیا مالک بیٹا بن سکتا، بیٹی نہیں بن سکتی؟ تو یہاں پہ اگر اسلام کے نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو اسلام کے اندر جہاں پہ بیٹوں کو میراث میں حصہ دیا جا رہا ہو، وہاں پہ بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا گیا ہے۔ تو کیا معاشرتی زندگی کے اندر ہم اپنے معاشرے کا ایک تناظر میں دیکھیں، کمپیئر کریں، تو کیا بچیوں کو ان کا حصہ مل رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ بچیوں کو محض لاکھ روپے کا جہیز دے کے آپ سر سے اتارنے کی بات کر رہے ہیں۔ بچیوں کو محض آپ ایک جھوٹی تسلیاں دے کے آپ کچھ اچھی شادی کروا کے یا اچھا کھانا کھلا کے فیملی میں ان کو رخصت کرنے کو آپ اپنے سر سے ذمہ داری کو اتارنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ بیٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری پوری کی، تو آپ کی ذمہ داری اس وقت پوری ہوتی ہے جب آپ نے جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جو میراث ہے اس کی تقسیم بیٹوں کے اندر بھی اور بیٹیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قاعدے اور قانون کے تحت کریں، تو تب جا کے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ وگرنہ آپ اپنی نمازوں کا دیکھ لیں، آپ اپنے حج اور عمرے اور صدقات اور خیرات کو دیکھ لیں، تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کو کل آخرت کی زندگی میں محفوظ نہیں رکھ پائیں گی کہ آپ نے اگر اپنے لخت جگر کے ساتھ نا انصافی کی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ عادت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حقوق بندوں کو معاف کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ پیار کے اندر رحمت کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کرنی ہے، آپ کو معاف کر دینا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حقوق کو خود معاف کر دے۔ بندوں کے حقوق معاف ہوں گے، لیکن جب بندہ معاف کرے گا پھر اللہ رب العالمین بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ بندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے افراد کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے منسلک، اپنے خون سے منسلک اپنے گھر کے ان افراد کا خیال رکھنا ہوگا جن کے باقی لوگوں سے زیادہ جن کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے۔ پھر دوسری طرف اگر ہم بات کریں
میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا کہ یہ وربلی جب ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس گفتگو کے اندر یہ بہت ساری کڑواہٹ اور بہت ساری ایسی باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں جو نہ کرنے والی ہوں. تو خواتین کو اس لیے پرہیز کرنا چاہیے ایسی باتوں سے کہ وہ ایسی باتیں بالکل نہ کریں کہ بیٹا ہو گیا اور بیٹی نہیں ہوئی ہے، یا اگر بیٹا ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بیٹیاں بیٹوں سے کئی زیادہ اپنی فیملی کی کیئر کرنے والی اور خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، اور اتنی زیادہ محبت دینے والی اور اتنی زیادہ اخلاقیات کی حامل ہوتی ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی کی اس طرح سے تربیت کریں جس طرح سے تربیت کرنے کا حق ہے، اور آپ اپنی بیٹی کو وہی اسباب اور وسائل دیں جو آپ اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں. یقیناً ہم جب اس سوچ اور اس گندگی سے نکلیں گے تو ہمیں اپنے رشتوں کے اندر مٹھاس پہ آنا شروع ہو جائے گی، اور ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے لطف اندوز ہوں گے. اور وہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو آپ بالکل ڈس ہارٹ نہ ہوں اور نہ ہی لوگوں کی باتوں کے اندر آئیں، نہ اس بات کی طرف سوچیں کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 3 4 5 بیٹیاں پیدا کر دی ہیں تو آپ کو بیٹے کی ضرورت ہے. یقیناً آپ کا دل چاہے گا اور آپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے. آپ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کریں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں اور اللہ سے شکوہ بھی مت کریں. کیوں کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کے لیے بہتر سمجھا، بہتر سوچا، وہ اس نے عطا کر دیا. یقیناً اللہ کی عطا ہمارے لیے سب سے بڑی عطا ہے. اللہ حافظ.